آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے اس سورت کے اندر، اس کا کچھ خلاصہ، اس کی سمری آپ کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو بہت ہی پیارا ہم نے ایک کلام سنانا ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز ان سے کلام بھی سنیں گے، اور اس کے بعد تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کریں گے، اور آخری سیگمنٹ میں یہاں ہمارے ساتھ جو موجود بچے ہیں، ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے، ان سے کچھ سوالات کریں گے اور یہ دیں گے پیارے پیارے جوابات۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کی برکت سے آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا۔ پیارے پیارے بچوں، ہمیشہ ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف جانے سے پہلے۔ آج بھی ایک بہت پیاری فضیلت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، کتنی بار؟ 50 بار۔ 50 بار درود پاک جو ایک دن میں مجھ پر پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو شخص ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، نبی پاک اس سے مصافحہ فرمائیں گے، ہاتھ ملائیں گے، اور وہ بھی کب؟ قیامت والے دن۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک اسلام پر درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے رہا کریں کہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ بلند آواز سے سارے بچے درود پاک پڑھیں، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی ہے، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآن ایک نالج۔ جی ہاں، قرآن ایک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآن ایک نالج۔ آپ کو آج جس سورت کے بارے میں ہم نے انفارمیشن دینی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، سورہ جاثیہ میں 4 رکوع ہیں اور 37 آیتیں ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ رکوع کتنے ہیں؟ 4 رکوع ہیں، اور آیتیں کتنی ہیں؟ 37، یعنی 37 آیتیں ہیں، اور 488 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 488۔ جی، 488 الفاظ ہیں، اور 2191 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 2191۔ جی، 2191۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 25ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں ہے؟ 25ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس سورت کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے پر ایمان لانے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول ماننے، اور قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اس بات کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے۔ اچھا، پھر اس سورت میں اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس سورت میں مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو نیک کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا،
وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے. اگر بندے نے نیک کام کیا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کو خود ہوگا. اور اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا، اچھا کام نہیں کرے گا، شریعت کے خلاف کام کرے گا، اسلام کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا نقصان بھی کس کو ہوگا؟ خود اسی کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اچھے کام کرنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور جو برے کام کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. ہمیں تو جنت میں جانے والے کام کرنے. تو جو اچھے کام کر رہا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے کام کرے گا اس کو پھر اس کی سزا ملے گی. وہ اپنے لیے ہی برا کر رہا ہے، آگے چل کر پھر وہ پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس صورت میں برے کام کرنے والوں کو یہ بتایا کہ وہ اچھے کام کرنے والے لوگوں کی طرح نہیں ہے. اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے لوگوں کی زندگی اور موت یہ برابر نہیں ہوتی ہے. اس صورت کے آخر میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں اور نان مسلم کے انجام کے بارے میں بھی بتایا گیا. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سیگمنٹ پیارے بچوں اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں نعت سنیں. جی ہاں، آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے. کلاس روم. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. ہمارے کلاس روم پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں اور بھی دیگر کڈز مدنی چینل کے پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اپنا نام بتائیے. حمزہ، محمد حمزہ. محمد حمزہ. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں حضرت آج؟ کلام اعلیٰ حضرت زمین و زماں تمہارے لیے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے پیارے بچوں. ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. تو بہت پیارا کلام ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جگہ تمہارے لیے. اے وجگے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا. تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. داغن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں گئے جان تمہارے لیے. داغن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، غم آئے یہاں، غم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اے وجگے تخلیق کائنات تیرے صدقے چلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن کو بھلے. لیوا کے تنے سنا میں کھلے، لیوا کے تنے، لیوا
سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجگے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھا ہوا کلام ہے۔ آئیے اس میں کچھ الفاظ مشکل بھی ہیں، پہلے اس کے معانی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی سنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ زمین و زمان، زمان کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمانہ۔ زمانہ۔ مکین و مکان، مکین کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں رہنے والے، کسی جگہ میں رہنے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکین۔ کیا کہتے ہیں؟ مکین، ٹھیک ہے۔ چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز، تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ دہن میں، دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ، بدن کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ چیر دیا، چیر دیا کا مطلب دو ٹکڑے کر دیا۔ خور، خور کہتے ہیں سورج کو۔ تاب و تواں، تاب و تواں کا مطلب ہوتا ہے قوت اور طاقت، قوت اور طاقت۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، ٹھیک ہے۔ صبا کا مطلب ہوتا ہے مشرق سے چلنے والی ہوا، وہ ہوا جو مشرق سے آ رہی ہو نا اس کو کہتے ہیں صبا۔ لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، اور تلے کا مطلب ہے نیچے۔ ثنا کا مطلب ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح سنتے ہیں تو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ سمجھ آتے رہیں گے۔ بڑا پیارا کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق و محبت کا کیا خوب اظہار کیا ہے نبی پاک سے۔ کہتے ہیں کہ پہلے شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زمین آپ کی ہے اور سارا زمانہ بھی آپ کا ہے، یہ آبادیاں آپ کے لیے ہیں اور یہاں رہنے والی مخلوق بھی آپ ہی کی ہے، ہر چیز آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں بھی آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ اگلے شعر میں یہ بیان ہوا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ میں زبان یہ بھی آپ کے لیے ہے، میرے جسم کے اندر جان یہ بھی آپ کے لیے ہے، ہم اس دنیا میں آئے بھی آپ ہی کے لیے ہیں، یعنی آپ کی محبت و اطاعت کے لیے آئے ہیں، اور جب اللہ کرے کہ ہم قبر سے اٹھیں تو ہمارا اٹھنا بھی آپ ہی کے لیے ہو۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نبی پاک کے دو معجزات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور اگر آپ دعا کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اور جو دن ختم ہو چکا تھا وہ عصر کے وقت پر واپس آ جائے۔ اور یہ قوت اور طاقت کس کے لیے ہے آقا؟ آپ کے لیے۔ آپ کے لیے ہے۔ میں چاہوں گا نعت خواں سے کہ یہ شعر ہمیں ذرا دوبارہ سنائیں۔ اشارے سے چاند چیر دیا، جی۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے گوئے قر کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے قر کو پھیر لیا، گئے گوئے دن کو عصر کیا، گئے گوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے وجگے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے اور کیا اعلیٰ حضرت شاعری فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی تشریح سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہوائیں چلیں کہ باغ میں پھول آ جائیں، پھول کھل جائیں، ہمارے نصیب اچھے ہو جائیں، اور قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کے نیچے احمد رضا کی زبان بھی آپ کی تعریف میں کھل جائے۔ بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے نعت خواہ نے پڑھا، اللہ پاک ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ ہماری کتاب چل رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3 اور پیج نمبر ہے 91۔ پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیں اور ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا چیپٹر چل رہا ہے جاں نثاران مصطفیٰ، صحابہ کرام کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور پچھلے 2 ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم نے اسی چیپٹر سے اپنے 2 سبق شامل کیے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز پیج نمبر 91 سے اپنا سبق شامل کریں گے اور 2 سوالات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ پڑھیے۔ شیخین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ جی، 2 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو شیخین کہا جاتا ہے۔ شیخ 2 ہو جائیں تو شیخین۔ شیخین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ ٹیم بی کے بچے سے سنتے ہیں جی۔ شیخین سے مراد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، ان 2 صحابہ کرام کو شیخین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال۔ میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جی، ایک صحابی رسول ہیں جن کو میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ یوں تو بہت سے صحابہ کرام نے نبی پاک کی میزبانی کی ہے۔ میزبانی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کے گھر پہ مہمان بن کے جاتے ہیں، تو جس کے گھر پر آپ مہمان بن کر جاتے ہیں نا، وہ میزبان ہوتا ہے۔ جس کے گھر پر آپ دعوت پر گئے ہیں وہ ہوتا ہے میزبان اور آپ ہوتے ہیں مہمان، اور کوئی آپ کے گھر پر آئے تو پھر آپ میزبان ہوں گے اور وہ ہوگا مہمان، ٹھیک ہے جی؟ تو میزبان رسول وہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ ان کی میزبانی بڑی مشہور ہے اور ان کو خاص طور پر میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں آپ بتائیں گے؟ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک اسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے نا، تو سب سے پہلے ان کے گھر پر تشریف لے کر گئے تھے، اور حضور پاک نے فرمایا تھا، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر پر آئیں، ہمارے گھر پر تشریف لائیں، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جس کے گھر کے سامنے جا کر یہ رک جائے گی میں اسی کے گھر پر جا کر رکوں گا، میں اسی کا مہمان بن جاؤں گا۔ تو وہ اونٹنی چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی، اور نبی پاک اسلام ان کے گھر پر تشریف لے کر چلے گئے تھے۔ تو اسی لیے یہ چونکہ نبی پاک کے میزبان تھے، نبی پاک کی میزبانی سب سے پہلے جب حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر کر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے نبی پاک کی میزبانی کی، تو اسی وجہ سے ان کو میزبان رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے 2 سوالات صحابہ کرام کے بارے میں، ہم نے معلومات حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ مزید باتیں اور بیان کریں گے، اگلا سبق پھر شامل کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں ہمارا یہ سیگمنٹ ابھی ختم ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے اور پہلا سوال ٹیم اے والوں سے کریں گے۔ آپ یہ بتائیے، کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام؟ جی مشورہ چل رہا ہے آپس میں۔
وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ حضرت ابراہیم یا حضرت سلیمان؟ جلدی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آپ کا جواب غلط نہیں ہوا، درست ہو گیا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور ان کی جو یہ چونٹی والا جو واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھتے ہیں؟ وطر کی نماز میں۔ آپ نے جواب دیا دعائے قنوت پڑھتے ہیں وطر کی نماز میں۔ وطر کی نماز کون سی نماز کے درمیان میں آتی ہے؟ ظہر میں پڑھتے ہیں وطر یا عشاء میں پڑھتے ہیں؟ عشاء میں۔ عشاء میں پڑھتے ہیں۔ عشاء کے اندر وطر پڑھتے ہیں 3 رکعت، اور اس کی بھی تیسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے، وطر کی نماز بھی پڑھنی ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور دوسری نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ رجب شریف میں مسلمانوں کو کیا تحفہ دیا گیا؟ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ ملے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں؟ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر وہی گفٹ آپ کو کسی بڑی اچیومنٹ کے اوپر ملے، مثال کے طور پر آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے، آپ فرسٹ ڈویژن میں آئے، پہلی پوزیشن آپ کی آئی ہے، آپ کو میڈل ملا ہے، آپ کو کپ دیا گیا ہے، ٹرافی دی گئی ہے، آپ وہ ٹرافی لے جا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سجا کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں۔ 2 لوگ آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ تو کوئی تحفہ ملے تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اچھا، کوئی تحفہ بڑی شخصیت دے تو اور سنبھال کر رکھتے ہیں کہ یہ وہ نوٹ ہے جو امیر علیہ السلام نے مجھے عیدی کے طور پر عطا فرمایا تھا، یہ وہ چیز ہے جو حضرت صاحب کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، یہ ان کا دم کیا ہوا پانی ہے۔ کتنا اس کی حفاظت کرتے ہیں، کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تو اب جو تحفہ ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ وہاں سے لانے والے کون ہیں؟ نبی پاک ہیں۔ کون لے کر آئے ہیں؟ نبی پاک، اور امتیوں کو دیا گیا ہے۔ ہم اس تحفے کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے بھائی، اس کی قدر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، آئیے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا